ایپیسوڈ 6۔ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل بلایا گیا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد وہاں پہنچا تھا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کی پھپھو یہاں ایڈمٹ تھیں۔ وہ اندر آیا تو سامنے وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھیں۔ پھپھو، آپ یہاں اکیلی؟ باقی سب کہاں ہیں؟ ملہار کو انہیں یوں اس حال میں دیکھ کر تعجب ہوا۔ سب کو اپنے اشاروں پہ نچالنے والی آج خود سہاروں کی محتاج تھی۔ ملہار، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر، تمہاری ماں، بہن پر بہت بڑا ظلم کر دیا۔ تمہاری ماں کی موت کے بعد تمہارے باپ نے دوسری شادی کی۔ مجھے سمیہ، مدر آرا کی امی، پسند نہیں تھی۔ پھر مدر آرا پیدا ہوئی۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ بھائی کہیں اپنی دکانوں اور جو تھوڑی بہت زمین تھی وہ اس میں سے مدر آرا کا حصہ نہ ڈال دیں۔ اس لیے میں نے تمہیں ان کے خلاف کیا اور دھوکے سے دکانیں تمہارے نام کروا لیں۔ جب بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کی جان چلی گئی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں تمہاری ماں اور بہن سے الگ کر دیا۔ مجھے لگا کہ تم میرے ساتھ رہو گے اور پھر میں وہ سب تم سے لے لوں گی، لیکن تم نے الگ رہنے کی ضد کی اور جو میں نے سوچا سب الٹ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو ملہار۔ تمہاری ماں اور بہن بہت اچھی ہیں۔ دیکھو مجھے، میرے کیے کا پھل مل گیا۔ میرا بیٹا اور بہو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اکیلی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بمشکل اپنی بات کہہ سکیں اور ایک آخری ہچکی سے اپنی زندگی ہار گئیں، لیکن ملہار کی دنیا اندھیر کر گئی۔ وہ شکستہ خور قدموں سے ہاسپٹل سے باہر آیا۔ وہ کیسے گاڑی تک پہنچا اور کیسے ڈرائیو کرتے گھر پہنچا وہ نہیں جانتا تھا۔ بیڈ پر گرتے ہی اسے ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ کیسے اس کی ماں راتوں کو جاگ کر اس کے گھر آنے کا انتظار کرتی تھی، کیسے اس کی چھوٹی بہن اس کے بنا کہے اس کا ہر کام کرتی تھی اور وہ اس سے بے وجہ ہی ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں، لا علمی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ باہر لان میں کھڑی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے کندھوں پر شال ڈالی اور اس کے گرد اپنا نرم گرم حصار باندھا، جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس سے کیا بات کر رہی تھی۔ فوراً ہوش میں آتے ہی اس نے کال کاٹی اور اس کے حصار میں واپس پلٹی تو نظریں اس خوبرو چہرے پر ٹھہر گئیں۔ دل میں ملکیت کا احساس سر چڑھ کر بولا۔ پلکیں تب جھکیں جب سامنے والے نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اس کے گالوں کو حرارت بخشی۔ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ میرے بابا واپس آ گئے اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری ہانی بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں یہ خوشی آپ کے ساتھ منانا چاہتا تھا، لیکن آپ کو مجھ سے چھپنے کی سے فرصت ہی نہیں۔ ابھی بھی مجھے مرہانہ نہ بتاتی تو ڈھونڈتا ہی رہتا آپ کو۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس دوست کی کال آ گئی تھی تو وہی سننے باہر آ گئی۔ وہ اٹکتے بولی، یار مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں آپ؟ آج بتا دیں مجھے، کیا میں کوئی بھوت ہوں جسے دیکھ کر آپ ڈر جاتی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے کیوں ڈروں گی؟ اوہ، مطلب آپ مجھ سے نہیں ڈرتی؟ اب وہ شرارت سے بولا، نہیں، بہت ڈرتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، لیکن کیوں ڈرتی ہیں؟ میں بہت برا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل بھی برے نہیں ہیں، مطلب آپ مجھ سے نہیں ڈرتی۔ وہ اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا جبکہ وہ معصوم اب روحانسی ہو چکی تھی۔ اوکے اوکے اوکے، رونا نہیں ہے، میں بس آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر جلدی سے بولا، مباحثہ تو وہ ہی نہ دیتی۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی آنے سے نہ روک سکی۔ کیا کرتا ہوں میں؟
آج میکال کا الگ ہی روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ شاید باپ کے واپس آنے کی وجہ سے اس کی رکی سانسیں بھی بحال کر گئی تھیں۔ یہی ڈراتے ہیں مجھے۔ اسے ڈرانا نہیں کہتے میری جان، اسے پیار جتانا کہتے ہیں۔ وہ اس کی تھوڑی پر پیار کرتے اس کے سینے سے لگتے بولا، جبکہ ارادہ اس کے ہونٹوں پر پیار کرنے کا تھا، لیکن سامنے والے کی جان نہیں نکالنا چاہتا تھا، اس لیے خود کو روک دیا، جبکہ وہ اس کی خوشبو خود میں اتارتی اس کے سینے سے لگی مسکرا دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پہلے ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے جا ملی تو ولی نے بھی اس کے گرد اپنے بازو باندھے، اس کا سر چوما، تھوڑی سے سر پر ٹکائے مسکرا دیا۔ دیکھا آپ نے آپ کو آپ کے صبر کا کتنا میٹھا پھل ملا ہے۔ آپ کی دعائیں، آپ کا صبر، آپ کا حوصلہ رائے گا نہیں گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہماری چھوٹی گڑیا بھی مل جائے گی۔ ولی نے ایک بار پھر اسے سینے میں بیچتے کہا، انشاءاللہ۔ تھینک یو ولی، آپ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ مجھے آپ سے بہت ہمت ملی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا ولی؟ پہلی بات، مجھے آپ کا تھینک یو نہیں چاہیے، بلکہ ہر وقت آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ چاہیے۔ دوسری بات، میں مر کر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تیسری بات، ہر مشکل کو آپ نے آنے پر پہلے ہی میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھی بات، میری ہمت ہی آپ ہیں، مجھ میں صرف آپ ہی آپ ہیں، تو مطلب آپ خود ہی اپنی ہمت بنیں۔ اور آخری بات، میں نہ ہوتا تب بھی آپ جیسی اتنی پیاری لڑکی کو اللہ پاک کوئی نہ کوئی اور وسیلہ بھیج دیتے۔ وہ نرمی سے بولتا، اس سے اپنے دل کے اور بھی قریب لگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ولی، اگر ولی نہ ہوتا تو معصومہ بھی نہ ہوتی۔ وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اسے آنکھوں میں دیکھتے بولی، ولی قربان ہو جائے آپ کی اس ادا پر۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتے اسے پھر سے سینے میں بیچ گیا۔ آئی ایم سوری مروہ جان، مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور ایم کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب وہ اس کی بات سنتی اٹھ بیٹھی۔ آپ کا کیا قصور اس میں ایم کے؟ مجھے پورا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ وہ آپ کو مجھ سے جدا نہیں کریں گے، اور اس بات پر بھی ہماری بیٹی جہاں بھی ہوگی محفوظ ہوگی۔ جب اس کے بابا اور بھائی نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اور نہ کبھی برا ہونے دیا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو؟ اب آپ آ گئے ہیں تو ہماری بیٹی بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایم کے نے اسے سینے سے لگاتے بولا۔ بابا، آپ نے ہمیں بلایا؟ ایم کے نے میکال اور ولی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ جی بلایا تھا، مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن یہ بات ہم تینوں میں رہے گی۔ ماموں، کیا بات ہے؟ آپ بے فکر رہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کھل کر بولیں۔ ولی نے کہا تو ایم کے نے دونوں کو دیکھتے اپنی بات شروع کی۔ میکال، ولی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا تھا۔ کیا؟ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں بابا؟ جس ٹرک نے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ٹرک جان بوجھ کر ہماری گاڑی پر چڑھایا گیا۔ اتنی بڑی سڑک تھی اور ٹریفک بھی زیادہ نہیں تھی، میں نے اسے گزرنے کا راستہ بھی دیا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر ہماری سائڈ پر چڑھایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا وہ بالکل ہمارے نزدیک آ گیا تھا۔ تمہاری ماما میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھیں تو میں نے اسے دھکا دے دیا، جبکہ ہانی پچھلی سیٹ پر تھی، اس لیے میں اسے نہیں بچا پایا تھا۔ بابا، اگر ایسی بات ہے تو آپ بتائیں کس پر شک ہے آپ کو؟ کیونکہ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق تھا آپ کے کئی دشمن ہوں گے۔ ہاں، دشمن تو بہت ہیں،
لیکن میں کس پر شک کروں اور کون ہے میرا دشمن، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم اس ٹرک کا پتہ لگا لیں تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی سراغ مل جائے، اب کے ولی بولا۔ لیکن اس ٹرک کو تو آگ لگ گئی تھی، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ نکال بولا تو ایم کے نے اسے دیکھا۔ ٹرک کو آگ لگ گئی تھی؟ جی بابا، ٹرک جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہوا تب تو ٹرک آگ نہیں لگی تھی، ہماری گاڑی کو ہٹ کر کے وہ ٹرک کچھ دوری پر جا کر رک گیا تھا، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ٹرک کو آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگر ٹرک کو آگ لگی تھی تو ہماری گاڑی کو آگ کیوں نہیں لگی؟ یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ ایم کے کو اب سب سمجھ آ رہا تھا، کوئی ہے جو ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اتنا سب کر سکتا ہے تو اسے میرے زندہ ہونے کی بھی خبر مل چکی ہوگی۔ اب اور بھی محتاط رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں بابا، وہ جو کوئی بھی ہے اب نہیں بچ پائے گا، نکال نے کہا۔ آپ دونوں محتاط رہنا۔ ایم کے نے دونوں کو کچھ ضروری ہدایات دیں اور ساتھ ہی ساتھ دونوں گھروں کی سیکیورٹی بڑھا دینے کی۔ یہ اس نے ظاہر سے بات کرنے کی سوچا، نہ جانے اب کون سا نیا دشمن آ گیا تھا۔ امی، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہاں ہماری کوئی بات بھی سنے گا؟ وہ آج امی کی ضد پر ہاسپٹل آ گئی تھی، لیکن اتنی اونچی عمارت کو دیکھتے اپنا یہاں آنا بیکار لگ رہا تھا۔ اونچی عمارت دیکھ کر دل چھوٹا مت کرو مدر آرا، ہو سکتا ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں اس کا دل اس سے بھی بڑا ہو۔ سمیہ مطمئن تھی، اس لیے بیٹی کو حوصلہ دیتی اللہ کا نام لے کر اندر بڑھی۔ مطلوبہ ڈاکٹر کا پوچھتے وہ ڈاکٹر کے کمرے کے پاس رک گئی۔ امی، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں، وہی سیم سٹوری ہونی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ہمارے پاس علاج کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ مدر آرا نے ماں کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ مدر آرا، کیوں نا امید ہو رہی ہو؟ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، میرا دل کہتا ہے سب اچھا ہوگا۔ امی، اللہ سے تو اچھے کی امید ہے، لیکن ان کے بندوں سے میں کوئی امید نہیں لگانا چاہتی۔ چھوڑو ساری باتیں، چلو اندر۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑتے اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہے تو؟ وہ دونوں سے کوئی رابطہ نہیں، سب خیریت ہے شیف صاحب؟ کہیں میری بہن کے لیے کوئی نئی ڈش تو ٹرائی نہیں کر رہے؟ زارون نے اسے چھیڑا، لیکن اس سامنے سے کوئی جواب نہ آنے پر وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ملہار، تم ٹھیک ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ آگے کی بات سن کر اس نے کال کاٹی جب وہ دونوں ماں بیٹی اندر داخل ہوئیں۔ رات کے پچھلے پہر وہ خود کو مکمل سیاہ بادے میں چھپائے یونیورسٹی میں موجود تھا۔ پچھلے راستے سے بہت بڑے بڑے ڈبے بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹی کے بیک اسٹور میں لائے جا رہے تھے۔ یہی تو اصل وجہ تھی جو وہ یہاں آیا تھا۔ وہ کون تھا، کیا کرتا تھا، اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے۔ 10-12 کے قریب وہ لوگ تھے جو ڈبوں میں منتقلی کر رہے تھے۔ وہ خود کو دیوار کے ساتھ لگاتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، باس کا حکم ہے، سویرا ہونے سے پہلے اس شہر سے نکلنا ہے، اور غلطی سے بھی پولیس کے ہاتھ لگے تو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ ایک آدمی جو شاید ان کا لیڈر تھا سب سے بولا، بس ایک بار تمہارے باس کا پتہ چل جائے، پھر پولیس تو کیا، میں ہی کافی ہوں تم لوگوں کے لیے۔ وہ دانت پیستے بولا۔ اس کو ان کے جانے کا انتظار تھا، پھر اندر جا کر اس نے وہ ڈرگز ضائع کرنی تھی۔ یہی ڈرگز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دی جاتی تھی، جس سے وہ اس ڈرگ کی عادی ہو جاتے تھے۔ پاکستان کا مستقبل برباد کیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی وہاں سے نکلے، وہ فوراً بیک اسٹور کے دروازے پر پہنچا۔ اتنا بڑا تالا دیکھ کر اس نے ہونٹ بیچ لیے۔ لعنت ہو تم پر! وہ اس آس پاس کچھ تلاش کرنے لگا جس سے وہ تالا توڑ سکتا تھا۔ آخر میں اسے لوہے کا ڈنڈا ملا۔
اس سے پہلے کہ وہ تالا توڑتا، کسی کے قدموں کی آواز سن کر وہ سائڈ پر چھپ گیا۔ یہ کون ہے؟ وہ اندھیرے میں اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اچانک اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ پورا کمرہ آگ کی نظر ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر اس آدمی تک پہنچتا، کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کھینچا۔ دیکھیں، آپ کا مسئلہ کچھ خاص بڑا نہیں ہے، لیکن بروقت علاج نہ ہونے سے آپ کو ٹک یا سہارے سے چلنا پڑا۔ آپ کا علاج ممکن ہے اور آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں آپ کو میرا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کا خرچہ کم سے کم 20 لاکھ ہوگا، تب جا کر میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر پھر بھی کچھ مسئلہ ہوا تو پھر سخت سے ایک آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کا خرچہ بھی لگ بھگ اتنا ہی ہوگا، جبکہ میرے پاس 20 لاکھ تو کیا 20,000 بھی مشکل سے ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر پیسے نہیں تھے تو اتنے بڑے ہاسپٹل میں یوں اٹھا کر کیوں چلی آئی؟ تو اس کا جواب ہے میری ماں۔ انہیں کوئی بھی کسی بھی ڈاکٹر سے متعلق بتائے تو یہ مجھے وہاں جانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ میں یہاں بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ان کے ضد کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا، اس کے لیے معذرت۔ چلیں ماں، وہ اس کی بات کاٹتے بولی، لہجے میں تلخی بہت تھی، جبکہ زارون سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ سے بہت نا امید نظر آتی ہیں آپ، ایسا کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، زارون کی آواز سن کر رکی۔ یہی سوال کچھ دیر پہلے میری امی نے بھی کیا، اور انہیں بھی میں نے کہا کہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئی، اس کے بندوں سے امید جوڑنے پر ڈر لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان آپ کو ایک جیسا ہی جواب ملے۔ ہمت ہارنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ زارون نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ غلط کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، ہمت ہارنے والے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ غریب ہمیشہ ہار جاتا ہے، کبھی اپنوں سے، کبھی اپنی غربت سے، اور اکثر اپنی قسمت اور نصیب سے، کیونکہ نصیب تو امیروں کے بلند ہوتے ہیں، دنیا تو امیروں کی ہے۔ غریبوں کے لیے صرف یہی مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا کہاں سے پورا کیا جائے، مانگ کر یا چوری کر کے۔ مانگ کر پورا کریں گے تو لوگ دھتکار دیتے ہیں، اور چوری کریں گے تو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ تلخی سے بولتی ماں کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زارون کو اپنی باتوں سے ضرور مسمائز کر گئی تھی۔